داستان جو ہے وہ قدیم صنف ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے انسان نے شعور سنبھالا ہے، اور جب اس نے یعنی انسانی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، اور اس کے سفر کا آغاز جو ہے جب وہ صبح جاتا تھا، اس کے بعد وہ واپس آ کر اور اپنے سفر کی امداد جو ہے وہ اپنے جو اس کے گھر والے ہوتے تھے، جو اس کے خاندان والے ہوتے تھے، جو اس کے پڑوسی ہوتے تھے، ان کو وہ سناتا تھا کہ میں گیا تھا اور یہاں میں نے یہ چیزیں وہاں پہ دیکھی۔ تو یہ جو ہے یہ بہت قدیم ہے، یعنی جتنا انسان خود قدیم ہے، اسی طریقے سے اس صنف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہی قدیم ہے۔ اور پھر آگے چل کے ظاہر ہے جب اس میں انسان کے ذہن کا ارتقا ہوا، اور سماجی چیزیں جو ہیں وہ ترقی کی طرف گامزن ہوئیں، اور علم زیادہ ہوا، انسان میں زبان اور جو ادب ہے اس کو بہتر کر لیا، یعنی جب گرامر ترتیب دے دیے گئے، جب جملے کی ساخت کو ہم کو پتہ چل گیا، پھر جب ادب تخلیق ہونے لگا، تو پھر اس کو جب ادبی صنف کے طور پر جب اس کو لیا جانے لگا، تو پھر اس میں مختلف ٹیکنیکل چیزیں بھی آ گئی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ داستان کا جو بنیادی جو اس کا ایلیمنٹ ہے یا عنصر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دلچسپی کا مادہ ہو، پہلی یہ اس کی شرط یہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے پھر جب اس کے بعد انسان نے ہر ایک ادب میں جو اصناف ہیں ان کی کچھ پیرامیٹرز اس نے بیان کیے، جیسے شاعری میں کیے، وزن ہو گیا جی، بحر ہو گئی جی، اسی طریقے سے انہوں نے نثر میں بھی کچھ چیزیں طے کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ داستان کا ایک پلاٹ ہوتا ہے۔ داستان پلاٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے، جو واقعے کی یعنی واقعاتی جو ترتیب ہوتی ہے، جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ارینجمنٹس آف ایونٹس۔ تو وہ جو ترتیب ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس میں پھر پلاٹ کی اقسام پہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ تو وہ جو پلاٹ ہے وہ اس کا ہونا ضروری ہے، جس کے اوپر کہانی چلتی ہے۔ ایک واقعہ ہے وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے سنانے والا، اور پھر وہ آگے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سنائی جانے والی چیز ہے، یعنی داستان جو ہے یہ ایسی صنف ہے جو زبانی بندہ بولتا تھا، اور اس کے بعد اس کو آج بھی ظاہر کی صورت میں موجود ہے۔ کہانی پھر کی صورت میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں پھر ہوگی، قبالت بنیادی طور پر اس کا وصف ہے کہ داستان جو ہے وہ طویل ہوتی ہے، کئی راتوں پر جو ہے نا وہ مشتمل ہوتی ہے۔ ایک اور بات بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ رات کو سنائی جاتی تھی، یہ بھی یعنی اس کے ساتھ اس کا ایک پلاٹ کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر اس کے اندر چیز ہے وہ ہے کردار بھی ہے، یعنی اس کے اندر کردار ہوتے ہیں، کرداروں کے ذریعے ہی یہ اپنی جو اس کا جو ترتیب اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے جب کہانی کے اندر، ظاہر ہے وہ کرداروں کے ذریعے ہی آگے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ چونکہ راوی ایک ہوتا ہے، راوی اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ مصنف خود راوی ہوتا ہے، یعنی جو بول رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے بیان کیا ہوا ہے ایک قصہ میں، اس کا سنایا ہوا قصہ بیان کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے کر کے یہ پھر کہانی آگے چلتی ہے کرداروں کے ذریعے۔ اب کردار جو ہے وہ اس میں کتنی قسم کے ہوتے ہیں کردار؟ ایک تو اس کے اندر انسانی کردار ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اس میں آپ شہزادہ بھی کر لیں، بادشاہ بھی کر لیں، ملکہ بھی کر لیں، وزیر زادی بھی کر لیں، پرانی جو داستانیں۔ اور اس کے علاوہ پھر غیر انسانی کردار بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، مثلا اس میں پرندے ہوتے ہیں، اس میں چرند ہوتے ہیں، جیسے کہ جانور ہو گیا، وہ بعض دفعہ بھی انسان کی طرح وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ وہ یعنی ایک جو ہے وہ طوطا ہے پالتو، اور وہ جب مالک چلا جاتا ہے تو بیوی کی جو خبریں ہیں تو وہ اس کو یعنی طوطا واپس جب وہ آتا ہے اس کا مالک کو سناتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے وہ میری جو مالکان ہے، آپ کی جو گھر والی ہے، وہ پیچھے کیا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے
اس کے علاوہ جانور بھی ہیں، جب وہ بکرا ہے یا گھوڑا ہے، یا اس کو بھی وہ اسی طریقے سے پھر وہ انسانی وصف اس کے اندر دے دیا جاتا ہے، یعنی بولنے والی قوت اس کو دے دی جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے کردار کے طور پر آگے چلتا ہے۔ اور کئی فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بن مانس سے یا کتے سے یا اس طریقے سے اور جو جانور ہیں ان سے وہ کام کیا جاتا ہے ایز اے کریکٹر۔ تیسرے نمبر پر جو اس کی چیز ہے وہ ہے تیسرا جو قسم کردار کی وہ ہے ماورائی کردار یا مافوق الفطرت کردار۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے کردار جو حقیقی زندگی میں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یا ہم انسانی کم سے کم اس کو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، یا سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی، مثلا جن ہے یا پری ہے یا فرشتہ ہے یا چڑیل ہے، اس طرح کی چیزیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اعتقاد ان کے اوپر ہوتا ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ابسٹریکٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب کردار بنتی ہیں تو اس کو ظاہر اس میں دیو کا کردار ہوتا ہے، اس میں پری کا کردار ہوتا ہے، اس سے مل کر ہی داستان بنتی ہے، اس کے بغیر تو داستان کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد آخری جو چیز ہے اس کے اندر وہ ہے منظر نگاری، جس کو انگریزی میں سیٹنگ کہتے ہیں۔ تو اب سیٹنگ یہ ہے کہ ظاہر ایک ملک بھی ہوگا، کوئی جغرافیہ ہوگا جہاں پہ وہ کہانی بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پر جو ہم نے اپنے بچپن میں کہانیاں سنی ہیں اپنے بزرگوں سے، وہ کہانیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کوکاف کی کہانی ہے، کیونکہ کوکاف جو ہے وہ ظاہر ایک جگہ تو ہے، ظاہر ایشیا میں ہے، ہندوستان پاکستان میں وہ ایک نئی جگہ تھی کیونکہ وہ بہت دور ہے، کہیں پہاڑوں میں ہے، وہاں پہ پریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ دیو ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پتہ چلا کہ کوکاف جو ہے وہ تو رشیا میں، روس میں ایک علاقہ ہے پورا، اور وہاں پہ جو ہے وہ پہاڑ ہیں اور پہاڑی سلسلہ ہے علاقے کا نام۔ تو یہ بھی اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ کون سا علاقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ منظر کیسے وہ جو اس میں بیان کرتا ہے، وہ پہناوے کیسے ہیں، وہ جھیلیں کیسی ہیں، وہ دریا کیسے ہیں، وہ صحرا کیسے ہیں۔ تو جب کہانی بیان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ عام طور پر جو تہذیب اور ثقافت ہے وہ کہانی بیان کرنے والے کے اپنے ملک کی ہوتی ہے، جو بھی اس کا کہانی کار ہے جس علاقے کا بھی ہو وہاں پہ وہ بیان کرے گا۔ مثلاً الف لیلہ و لیلہ ہے، وہ عرب کی تخلیق ہے کہانی، تو وہاں پہ آپ کو وہ صحرا نظر آئے گا اور وہ بود و باش نظر آئے گی جو عرب کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ اگر آپ ہندوستان کی کوئی کہانی، ہندوستان پاکستان کی بڑی صغیر سب کانٹیننٹ کی ہے، تو یہاں پہ پیچھے وہ دریا نظر آئیں گے، وہی پہاڑ نظر آئیں گے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہی نظر آئیں گی، کھانے پکانے اسی طریقے کے نظر آئیں گے، لباس اسی طرح کا اسی طرز کا نظر آئے گا جہاں پہ جو کہ اس علاقے میں رائج ہے۔ تو جو یہ پھر داستان جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ پلاٹ جو ہے اس کا سیدھا سادہ ہوتا ہے، اور وہ ایک اس کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پلاٹ آگے کی طرف آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ پھر اس میں بالکل کچھ واقعات کے بعد پھر وہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر کلائمیکس آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جیسے فکشن میں باقی فکشن میں چیزیں رونما ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اور سب سے اہمیت جس کو حاصل ہے وہ اس کا تحیر ہے، یعنی اس کے اندر جو سسپینس ہے اور اس کے اندر جو حیرت ناکیاں ہیں وہ اصل میں داستان کی جان ہے، جس کی وجہ سے یہ مقبول ترین صنف رہی ہے اپنے زمانے کی۔ اور اس میں جو ابھی بھی جو سائنس فکشن ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں، یا جو فلمیں بنتی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں، مثلا میں آپ کو یہ آپ پی کے دیکھنے حال ہی میں آئیے، وہ ایک ایلین جو ہے وہ وہاں سے اترتا ہے، کسی اور سیارے کی مخلوق پر یہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اس کے اندر کنسیپٹ موجود ہوتا ہے داستان میں، وہ کوئی اور سیارے کی مخلوق ہے جو یہاں پہ وارد ہو جاتی ہے، یا انسان کسی اور سیارے پر چلا جاتا ہے، یا کسی اور فضا میں وہ جا کے اپنا ان مخلوقات کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو جو ہے اس کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے، عام طور پر اختتام جو ہے اس کا ہیپینس کا ہوتا ہے، یعنی خوشی کا انجام ہوتا ہے۔